اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اسلامی قوانین میں سے قانون وراثت ہے جس کو قرآن و حدیث نے طے کیا ہے اور اللہ کی طرف سے طے شدہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ مردوں کے لیے ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا اس میں ان کا حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں حصہ ہے۔ یہ مال کم ہو یا زیادہ، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جس طرح مردوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اسی طرح اللہ کی تقسیم کے مطابق عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مستقل قانون ہے۔ یاد رہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس نے جو کچھ چھوڑا، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ، وہ وراثت میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے اور وارثوں کی ملکیت بن جاتی ہے۔ وہ سب سے پہلے چھوڑے ہوئے مال سے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے بعد پھر اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد جو اس نے درست وصیت دہائی کر رکھی ہے وہ نافذ کی جائے گی، اس کے بعد جو مال ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ ورثہ میں تقسیم جو ہے قرآن کی تقسیم کے مطابق کیا جائے گا۔ جیسا کہ عورت کبھی بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے اس کی کفالت باپ کرتا ہے، وہ عورت اگر بیوی ہے تو اس کی کفالت کرنے والا شوہر ہے، اگر وہ ماں ہے تو اس کی کفالت کرنے والے اولاد ہیں، اگر وہ بہن ہے تو بسا اوقات اس کا بھائی کفالت کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مرد کو باپ کے ترکے میں حصہ ملتا ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی ملتا ہے۔ البتہ قرآن کا ضابطہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اکہرا ملتا ہے اور مردوں کو دوہرا ملتا ہے۔ یہ ہے چونکہ مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں عورتوں کے خرچ کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ اس لیے بالکل دو ٹوک بات ہے کہ وراثت میں جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے ایسے ہی بیٹیوں کا حصہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، یعنی جو عورتیں مستحق ہوتی ہیں آپ کے وراثت کے، عام طور پہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی شادی کر دی، بہن کی شادی کر دی، جہیز دے دیا، یہ کافی ہے۔ ہرگز یہ کافی نہیں ہے۔ ایک بھائی بھی اگر بہن یا جو ہے وہ مرنے والے کی بیٹی کا جو حصہ ہے تو وہ اس کا حصہ ہے، اس کی ملکیت ہے، اور کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنا حرام ہے۔ وہ مال جو بہن کا، وہ مال جو پھوپھی کا، وہ مال جو کسی عورت کا آپ کے پاس ہے اور اس کا ہے اور آپ نے قبضہ کر رکھا ہے تو آپ قابض ہیں، آپ غاصب ہیں، آپ نے حرام مال کو اپنے اس مال میں ملا رکھا ہے اور اسے آپ کھا رہے ہیں۔ سیصلون سعیرا، اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مرنے والا جب مر جائے تو اس کی وراثت کو قرآنی دستور کے مطابق فوراً تقسیم کر دینا چاہیے۔ جو بہنوں کا حصہ وہ بہنوں کو دے دینا چاہیے، اور وہ حصہ گھر میں بھی ہے، جائیداد میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، کیش میں بھی ہے۔ مما قل منه او کثر، ایک پائی بھی ہے تو اس میں بہن کا یا اس عورت کا حصہ ہے جس کا قرآن نے باقاعدہ حصہ رکھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں بھائی کہ ہم نے باپ کے مرنے کے بعد بہن کی شادی کر دی اور اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے، اس کا آپ سے حصہ ہو گیا۔ اس طرح حصہ نہیں ادا ہوتا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد والد کے مال کو تقسیم کیجئے اور بہن کا حصہ لگا کے اس کے حوالے کر دیجئے۔ پھر اگر وہ بہن کنواری ہے اور شادی کرنی ضروری ہے ہی ہے تو اس سے آپ کہیں کہ اگر تم چاہو تو تمہارے مال میں سے شادی کر دیا،
تو مالک ہونے کے بعد، قبضہ ہونے کے بعد اگر وہ خرچ کرتی ہے تو پھر اس کا حساب الگ ہے۔ بہرحال اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ایک ایک پائی میں، ایک ایک انچ میں بہنوں کا، عورتوں کا حصہ ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قانون اسلامی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔